اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 تک تفسیر کر لی تھی اور آج ہم 223 سے تفسیر کو شروع کریں گے، ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 223 سے شروع کرتے ہیں۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنے کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اچھا، اس طرح ہم نے جیسے اس سے پہلے پڑھا تھا آیت نمبر 222 میں کہ جب بیویاں حیض کی حالت میں ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تو اس کا بھی میں معنی بتا چکی تھی کہ جو قدرتی طور پر جس طریقے سے سیکشول ڈیزائرز پوری کی جاتی ہیں اپنی بیوی سے اسی طرح سے کی جائیں، نہ کہ کوئی ملعون عمل کیا جائے بیویوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح 222 کنٹینیو آگے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنے کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ تو اس سے یہودیوں نے جو ہے وہ غلط مطلب نکالا کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اینل سیکس کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ کام جیسے قوم لوط کے لوگ کرتے تھے، مردوں کے ساتھ جو کرتے تھے وہی عمل بیویوں کے ساتھ بھی کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح چاہو آؤ، یعنی کہ جیسے چاہو جس شکل میں چاہو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، لیکن اس کا قدرتی عمل جو کہ عورت کی شرمگاہ بنائی ہے جس طرح سے جس مقصد کے لیے کہ جس سے اولاد پیدا ہو، تو وہی معاملے کے ساتھ جو ہے بیویوں کے ساتھ جو ہے سیکشولی ڈیزائرز اپنی پوری کرو۔ لیکن یہاں پر اینل سیکس کو یہودیوں نے سمجھا کہ اینل سیکس کی اجازت دی جا رہی ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں فرما دیا کہ جس طرح اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی کہ جو ایک قدرتی طور پر طریقہ ہے اولاد کے پیدا ہونے کا، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید بیان کر دیا کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو اور اللہ ایمان والوں کو اور اس سے ملنے والے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جس طرح کا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آیت نمبر 224 کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قسمیں مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر ایسی باتیں مت کرو کہ میں بھلائی نہیں کروں گا اور پرہیزگاری نہیں کروں گا اور یا لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جو شیطانی باتیں ہیں کہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسمیں مت کھاؤ۔ اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر بھی قسم کھاتے ہیں کہ قسم سے اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اکثر کر غصے کی حالت میں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ، کیونکہ ایسی قسمیں کھانا جو ہے وہ پھر آپ کے لیے ہی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کا کام کرتے رہو، اور یہ مت کہو کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا یا فلاں سے نہیں بولوں گا یا فلاں کے درمیان میں صلح نہیں کرواؤں گا۔ تو اس قسم کی جو قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی قسم کھا بھی بیٹھو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ یہ ہم آگے چل کے سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 225 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔
یعنی جو غیر ارادی اور عادت کے طور پر ہوں کہ قسم سے میں نے تو یہ دیکھا، تو یہ ایک اس میں نہیں آتا کہ جس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، لیکن اس طرح سے بھی بات کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اس طرح سے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ قسم سے، اور یہ کیونکہ ضرورت نہیں ہوتی، اور جھوٹا ہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے اسی کو زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو ایسی اگر غیر ارادی طور پر کیسے کبھی منہ سے نکل بھی جاتا ہے قسم سے اور وہ بات بھی سچ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر نہیں پکڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی قسمیں کھانے پر پکڑتا ہے، یعنی کہ کسی نے اگر قسم کھا لی کہ میں نے یہ کام کر لیا اور قسم کھاتا ہوں اللہ کی اور میں نے یہی کرنا ہے، تو پھر اسے اپنی قسم کو پورا کرنا چاہیے، یا پھر 10 محتاجوں کو اپنی قسم کو توڑنے پر 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یعنی کہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. آیت نمبر 226 ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، یہاں پر اب ایک خاص طور پر ایک بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں. جو اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کے لیے کیا ہے، 4 مہینے کی مدت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر ٹائم دے دیا کہ 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اگر وہ 4 مہینے کے اندر لوٹ آتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بخش دے گا، اللہ مہربان ہے. لیکن اگر اس سے اوپر ہو جائے تو اس کے معاملے میں کیا ہے کہ یعنی اگر کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے مثلا تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. ہاں، اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے تو کفارہ جو ہے وہ قسم کا ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے بتایا ابھی 10 محتاجوں کو، یہ آگے چل کر آئے گا، لیکن میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ 10 محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. اور پھر اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کیے کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے. اسے 4 مہینے سے زیادہ جو ہے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو پہلی صورت میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں ہوتی تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر پھر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کر لے یا پھر طلاق دے دے، تاکہ پھر عورت پر ظلم نہ ہو. اور پھر آیت نمبر 227 ہے، اور اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی یا تو خود 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی جیسے کہ بعض علماء کا کہنا ہے، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے ہی طلاق ہوگی. بعض علماء کا یہ معاملہ ہے کہنے کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود طلاق نہیں ہو جاتی جب تک خاوند طلاق نہ دے، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی. اگر وہ نہیں دینا چاہے گا تو اس کے لیے بیوی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، قاضی سے رجوع کر سکتی ہے. پھر آیت نمبر 228 ہے. اب یہاں سے طلاق کے معاملات شروع ہو رہے ہیں، جس کو کہ بہت طویل ترین اس کی تفسیر ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ مختصر بات کروں کیونکہ پھر بہت زیادہ بڑی بن جاتی ہے فائل اور پھر وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی اور اس کے لیے پھر الگ سے اس کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو میں مختصر بات کروں گی. اگر پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ گروپ پر یا پرسنل پہ مجھ سے کر کے پوچھ سکتا ہے. اچھا، آیت نمبر 228 ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے.
اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. اس سے مراد وہ متعلقہ عورتیں ہیں جو حاملہ بھی نہ ہوں، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت تو وضع حمل ہے. جو حمل والی عورت ہوتی ہے اس کا تو جو ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو اس کی جو ہے عدت اس وقت تک ہوتی ہے، وہ اس وقت تک عدت میں رہتی ہے جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے. اور جو مطلب حمل سے نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک جو ہے وہ روکے رکھیں. تو حمل والی عورت کا تو عدت وقت تب تک ہوگی جب تک اس کا حمل ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اس سے چھپائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان عورتوں کو یہ بیان کر دیا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور یہ حاملہ ہیں تو یہ اس عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر اپنے حمل کو نہ چھپائے. ٹھیک ہے نا؟ حیض یا حمل نہ چھپائیں، یعنی کہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں تاکہ اگر حمل ہو تو وہ واضح ہو جائے کہ یہ پہلے خاوند کی طرف سے ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو چھپائیں گی اور 3 حیض تک نہیں بتائیں گی، چھپائیں گی اور پھر کہیں دوسری جگہ شادی کریں گی تو وہ دوسرے شوہر کی طرف جو ہے حسب و نسب کا معاملہ چلا جائے گا، اور جو کہ کبیرہ گناہ ہے. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے رحم میں ہے اسے جو پیدا اللہ نے کر دیا ہے اسے چھپائیں تو یہ حرام ہے. اور اللہ نے کہا اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ایسا بالکل نہ کریں. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں. یعنی کہ 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی اور شوہر کے ہی گھر میں ہوں گی. جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عدت کا ٹائم ہوتا ہے وہ شوہر کے ہی گھر میں گزارا جانا چاہیے، تاکہ اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو وہ اس میں رجوع کر سکتا ہے. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی کہ اگر شوہر ان کو واپس اپنے نکاح مطلب ان کو لوٹا لیں تو ان کا نکاح برقرار رہے گا. تو اس لیے شوہروں کے گھر میں ہی عدت کرنی چاہیے تاکہ اگر وہ لوٹانا چاہیں تو وہ لوٹا لیں اپنی بیوی کو. رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے. عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ بیوی کے گھر والے جو آ کر کہیں کہ نہیں جی آپ یہ یہاں نہیں رہے گی یا یہ یہاں پر آپ نے تو اسے طلاق دے دی، تو وہ جو طلاق ہے وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی، چاہے وہ 1 دفعہ کہی گئی ہو یا 2 دفعہ یا 4 دفعہ. اگر پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہے طلاق کا تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی. تو اس میں عورت کے ولی کو یعنی کہ اس کے بھائی یا باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے مداخلت کرے، کیونکہ یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ 3 حیض تک کے درمیان کی مدت میں اپنی بیوی کو چاہے تو واپس صلح کر سکتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے عورتوں پر مردوں کے حق ہیں اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حق ہیں. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جن کو پورے کرنے کے دونوں شرعن پابند ہیں، لیکن مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے. مثلا فطری قوتوں میں بھی، جہاد کی اجازت میں بھی مردوں کو ہے، میراث کے 2 گنا ہونے میں بھی مرد کو جو ہے وہ زیادہ فضیلت حاصل ہے، حاکمیت میں بھی اور اختیار طلاق اور رجوع میں بھی تو مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج تک عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا، مرد ہی پیغمبر ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت میری نظر میں تو نہیں ہو سکتی کہ ایک مرد عورتوں پر فضیلت اس خاص طور پر اس بات میں بھی لے جاتے ہیں کہ آج تک عورت کوئی پیغمبر نہیں ہوئی، اور بیسیکلی بھی طاقت کے لحاظ سے ہر طرح سے جو ہے وہ مردوں کو ایک فضیلت حاصل ہے اللہ کی طرف سے. بعض عورتیں اس کو نہیں مانتی، وہ بھی کچھ مغربی عورتوں کو دیکھ کر فضول باتیں رٹ کر، تو وہ چیز غلط ہے. اسلام میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں پر عورتوں کو ایمان لانا چاہیے کہ جو اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے.
اچھا، پھر آگے آیت نمبر 229 میں یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. اچھا، اب یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق، حق طلاق اور رجوع غیر محدود ہوتا تھا کہ ہزاروں دفعہ طلاق دی، ہزاروں دفعہ رجوع کر لیا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا. اس طرح اسے نہ بساتا تھا اور نہ ہی آزاد کرتا تھا، بیچ میں لٹکا کے رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بھی بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی سہولت سے بھی محروم نہیں کیا. ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی مسائل اور پیچیدگی کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 مرتبہ الطلاق مرتانی یعنی کہ 2 مرتبہ فرمایا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے. حکمت الہیہ اسی بات میں ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک، اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہوں یا بہت سی، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے. یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجوعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں. یہ کافی لمبی چوڑی بحث ہے، اور اس کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلک ہیں، جیسے اذان ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا جی، بات کہاں ہو رہی تھی کہ ہاں کچھ مسلک ایسے ہیں جس میں کہ ان کا یہ کہنا ہے، خاص طور پر حنفی مسلک میں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس نے طلاق کہہ دیا تو وہ 3 طلاقیں ہو گئیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا جیسے 2-3 معاملات ہوئے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ اپنی بیوی کو واپس جو ہے اپنے پاس لوٹا سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے. تو یہ معاملہ آ کے حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ اس طرح سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا، تو انہوں نے کہا کہ اب جس نے 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ 3 ہی ہو چکی. لیکن ہمارے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہو تو پھر ہمیں صحابہ کا قول لینے میں جھجک کرنی چاہیے، کیونکہ اس جگہ ہم صحابہ کا قول لے سکتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کوئی قول موجود نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اسی سنت کو فالو کیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہے کوئی 1 دفعہ طلاق کہتا تھا یا 4 دفعہ یا 5 دفعہ، تو وہ ایک ہی محفل کی، ایک ہی بیٹھک کی طلاق کاؤنٹ کی جاتی تھی. اور یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن حنفی مسلک جو ہے وہ اس بات کے اوپر اپنا موقف الگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ 3 طلاقیں ہو گئیں. تو پھر یہ بات کیوں کی گئی کہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے تاکہ وہ اگر اسے لوٹا لینے کا خواہش مند ہو تو وہ اس کو لوٹا لے. تو اس پر حنفی مسلکی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مرد کو جو ہے وہ پہلے 1 طلاق دینی چاہیے. اب غصے میں یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے، اور طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، نہ کہ پیار محبت میں جو انسان سوچ سمجھ کر کہے گا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور یہ سوچ سمجھ کر 1 طلاق دے دے. طلاق تو ہمیشہ غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، اس لیے انسان کو نہیں پتہ چلتا
طلاق کے معاملے کے علاوہ اور بھی میں تو یہاں اپنی مثال دوں گی کہ مجھے کئی دفعہ نہیں پتا چلتا کہ غصے میں کیا الفاظ کہہ جاتی ہوں. مجھے بعد میں ریپیٹ کر کے سنائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، تو مجھے یقین نہیں آتا کہ واقعی میں نے غصے میں ایسے الفاظ بھی کہہ دیے تھے. تو انسان کو غصے کی حالت میں، کیونکہ یہ شیطانی حالت ہوتی ہے غصے کی، اس لیے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے ایک مرتبہ طلاق کہا ہے، 2 یا 3 یا 4 یا اس سے زائد. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو یہاں پر خاص طور پر، کیونکہ اکثر کر جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے اپنی بیوی کو، زیور یا جو کچھ بھی، وہ بھی جو ہے وہ سسرال رکھ لیتا ہے زبردستی، اور الٹا بیوی کا بھی جو سامان ہوتا ہے وہ بھی رکھ لیا جاتا ہے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ بھی دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یہاں پر آ رہا ہے معاملہ خلع کا. اس آیت میں خلع کا بیان بھی ہے کہ یعنی عورت اگر خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے. یعنی کہ شوہر کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں جو مہر دیا تھا ٹھیک ہے تم مجھے وہ واپس کر دو. تو عورت چاہتی ہی ہے اس سے طلاق لینا تو عورت پھر وہ مہر واپس کر دے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اگر اللہ کی حدیں قائم، انہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یعنی کہ وہ شوہر کا دیا ہوا مہر اسے واپس کر کے آزاد ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس بات پہ دونوں کا معاہدہ ہو سکتا ہے. خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت ہی نکاح کو فسخ بھی کر دے گی. یہ خلا کا معاملہ اسی آیت میں چل رہا ہے، 229 ہی ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو اسی میں یہ معاملہ بھی آ گیا کہ اگر شوہر نہ دے طلاق تو عورت جا کے قاضی سے، عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. وہ شوہر کو بلائیں گے، نوٹس بھیجیں گے، اور اگر وہ اس حالت میں نہیں آتا تو پھر 2-3 نوٹس بھیجنے کے بعد عدالت جو ہے وہ خود ہی نکاح کو فسخ کر دے گی. تو اور خلا جو ہے بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی، طلاق کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور نکاح فسخ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہوگی، اس میں عدت ایک ہی حیض ہوگی. عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تائید کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے شوہر سے علیحدگی یا طلاق کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ جان بوجھ کر ایسے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. جب نکاح کیا جاتا ہے تو اللہ کی آیات کو پڑھ کر نکاح میں دیا جاتا ہے، شوہر کو بیوی کے اور بیوی کو شوہر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو زبردستی اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بڑے عذر کے اپنے شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملہ کس قدر خطرناک ہے. تو طلاق کا معاملہ کیونکہ ابھی اور بھی بہت زیادہ لمبی ڈسکس اس پر ہو سکتی ہے، اگر کسی کا سوال ہو تو وہ الگ سے مجھ سے گروپ پہ بھی چاہے تو گروپ پہ بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پرسنل پہ بھی کر سکتا ہے. آیت نمبر 230 ہے، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کر رہا ہے. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 230 میں کیا بتا دیا، پھر اگر اس کو تیسری بار بھی طلاق دے دے، یعنی کہ ایک دفعہ طلاق دی، ایک دفعہ یعنی کہ ایک یا 4 دفعہ طلاق بولا تو وہ ایک طلاق ہو گئی. پھر دوسری دفعہ 1 مہینے بعد پھر جھگڑا ہو گیا، پھر اس نے ایک دفعہ بولا یا 4 دفعہ بولا تو یہ دوسری طلاق ہو گئی.
پھر اگر اب تیسری دفعہ جھگڑا ہو گیا، اب اس نے چاہے ایک دفعہ بھی بولا ہوگا تو وہ تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تیسری طلاق ہو گئی اور وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی، تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے، یعنی کہ اب قدرتی طور پر طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، یہ ہیں 3 طلاقیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلی آیت نے بتایا کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یعنی کہ 2 طلاقیں ہو گئی تو تیسری جو ہے وہ لاسٹ لائف لائن رہ گئی تھی، جس کو اب یہاں پر تیسری طلاق کو بھی یوز کر لیا، اب 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب وہ عورت طلاق لے کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہے، اور اگر وہ مرد اپنی مرضی سے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وہ فرض کرے مر جاتا ہے، تو پھر یہ عورت اپنی عدت پوری کر لینے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے اگر دوبارہ نکاح کر لیتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حلالہ کا معاملہ لے آتے ہیں کہ یہ جی اب جو ہے نا وہ طلاق ہو گئی، اب کیونکہ طلاق کا صحیح طریقہ استعمال نہیں کرتے کہ وہ شروع میں ہی اگر پہلی ہی دفعہ 3 دفعہ طلاق بول دی تو کہتے ہیں جی 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس کا حل کیا نکالتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی سے، اپنے دوست سے، یا مسجدوں میں ان کاموں کے لیے بہت سے مستنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ جی ہماری بیوی کو ہم نے غصے میں 3 دفعہ طلاق بول دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی اب تو 3 طلاقیں ہو گئی تو اب تو آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ حلالے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی شخص کو اس سے جو ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک نکاح کر کے 1 رات ہم بستری کرے گی میری بیوی اور پھر میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ تو یہ پلاننگ حلال نہیں، حرام ہے، اسے حلالہ نہیں، اسے زنا کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کرائے کا سانڈ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا کون؟ تو آپ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے۔ تو یہ طریقہ اسی وجہ سے پیش آتا ہے کہ جب آپ طلاق کے معاملے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو اس لیے طلاق غصے میں دی جاتی ہے، نہیں پتہ چلتا 1 دفعہ دی ہے، 2 دفعہ بولا ہے یا 4 دفعہ بولا ہے، تو اس لیے طلاق جو ہے وہ جتنی دفعہ بھی بولی جائے گی ایک محفل میں ایک ہی ہوگی، یعنی 1 دفعہ میں ایک ہی ہوگی، دوسری دفعہ میں 2 ہوں گی، اور پھر تیسری دفعہ میں پھر 3 دفعہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 1 دفعہ بھی طلاق کہہ دیا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ حلالہ جو ہے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، نہ کہ اس میں کوئی پلاننگ کی جاتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں باقاعدہ نابینا لوگوں کو مسجدوں میں حلالہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے اور انہیں کرائے کا سانڈ کہا گیا۔ اور جب ایک عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نکلی ہی نہیں، ابھی تک اس کی 1 طلاق ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر 3 طلاقیں تھوپ کر اسے نعوذ باللہ کسی دوسرے کے نکاح میں کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو گناہ پر گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں صاف بتا دیا ہے کہ وہ عورت اس کے سوا جب کسی اور سے نکاح کر لے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور یا وہ مر جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ واپس اپنے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، کیونکہ اب یہ قدرتی طور پر اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی، وہ مر گیا یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی، اس میں پلاننگ نہ ہو کہ میں اس سے لڑوں گی جھگڑوں گی اور یہ پھر اپنی مرضی سے ہی مجھ سے جان چھڑانے کے لیے، اگر ایسی عورت کی نیت ہوگی تو وہ بھی اللہ جانتا ہے کیونکہ وہ پلاننگ میں ہوگی، تو وہ قدرتی طور پر معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسے معاملے میں کہ وہ خود سے طلاق دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت پھر پہلے شوہر سے جا کے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر حلالہ ہو گیا نا جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا ہے، تو پھر وہ اس شوہر سے جا کے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، حلال ہو جائے گی، بشرط یہ کہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ جو علم والے ہیں وہ ان باتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 231 ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت
اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر بات کو اور کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ الطلاق مراتانی میں بتلایا گیا تھا کہ طلاقیں 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں۔ اس لیے یہ تکرار ہی نہیں ہے جس طرح کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ اتنا اس میں لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں واپس رجوع کرنے کی قرآن میں بار بار اجازت کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے اور کتاب حکمت اس نے جو نازل فرمائی ہے اسے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ بعض لوگ مذاق میں بھی طلاق دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مذاق میں بھی طلاق دیتے ہیں، یا نکاح کر لیتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف اس بات کو بھی بتا دیا ہے جس سے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہا ہے کہ اس کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی ایسا کام ہو گیا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات میں یہاں ڈرا رہے ہیں کہ اس کو ہنسی کھیل مت بناؤ۔ پھر آیت نمبر 231 ہے، آیت نمبر 232 ہے، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ دیکھیں اب کتنی کلیئر آیت آ گئی، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں متعلقہ عورت کی بابت ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر اپنے سابقہ خاوند یعنی کہ سابقہ خاوند اگر بیوی مطلب جو سابقہ 2 طلاقیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی اگر آپس میں باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب یہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا تو اس عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 232 تو اصل میں یہ آیت اس وقت اتری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بہن کو جو ہے وہ اس کے شوہر سے رجوع نہیں کرنے دوں گا، بس اب تو طلاق ہو گئی، تو اس پہ یہ آیت اتری۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مت روکو، تو وہ عورت کی اس ولی کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ جب وہ آپس میں باہم رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی 2 طلاق ہوئی ہیں، تیسری نہیں ہوئی، تو اس سے اگر وہ ٹائم پیریڈ زیادہ گزر جاتا ہے، عدت کا ٹائم گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر انہیں نیا نکاح نیا مہر ان دونوں کو پھر جو ہے ایک دفعہ اور نکاح کرنا ہوگا۔ اگر عدت کے اندر اندر وہ اس کو لوٹا لیتا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب عدت کا ٹائم گزر چکا تو وہ پھر جو ہے وہ عدت سے اوپر ہو گیا ٹائم، تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھائی نے روکنا چاہا جس پر یہ آیت اتری، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مت روکو، اور ولی کی بھی یہاں پر بتا دیا کہ ولی کو اجازت ہے کہ وہ عورت اپنی مطلب جو ولی ہوتا ہے، ولی مطلب کہنا عورت کا محرم،
تو عورت اپنے محرم کے بغیر، اس کو ولی کہا جاتا ہے شریعت میں، اس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. جس طرح ہمارے یہاں کورٹ میرجز ہو جاتی ہیں اور بھاگ کر شادیاں ہو جاتی ہیں اور لڑکی کا ولی شامل نہیں ہوتا، تو ایسا نکاح نہیں کہلائے گا. تو کیونکہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، بس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. یہ حدیث ہے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ آپس کے دستور کے مطابق رضامند ہو. انہیں نصیحت کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو اپنے معاملات کو قرآن کے مطابق ہی جو ہے چلاؤ. اسی طرح جس طرح عورت کو ولی کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح ولی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کی مرضی کے خلاف اس کی کہیں شادی کرے. یہ دونوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے عورت نکاح نہیں کر سکتی اپنے بھائی، باپ یا چچا جو بھی اس کا محرم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ گواہ نہیں ہوگا، اسی طرح باپ، بھائی یا چچا یا جو بھی محرم ہے عورت کا، وہ بھی عورت کا، اپنی بیٹی بہن کا کہیں بھی زبردستی نکاح نہیں کر سکتا. ایسے معاملے میں عورت اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے جا کے، یعنی کہ نکاح ختم کر سکتی ہے عدالت میں جا کر. تو شریعت نے دونوں کا بیلنس رکھتے ہوئے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ نہ تو بغیر ولی کے عورت کا نکاح ہے اور نہ ہی عورت کی مرضی کے بغیر ولی اس کا نکاح کر سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے آج آیت نمبر 232 تک تفسیر کی ہے. مشکل ترین آیات کی میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر طور پر اسے بیان کر دوں. باقی اگر کسی کا سوال ہو، میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکی ہوں، تو وہ الگ سے کر لے، کیونکہ اس میں بہت سے سوالات اٹھیں گے اور نہیں سمجھ آتی اتنی مختصر تفسیر میں، تو وہ سوالات کر سکتے ہیں مجھ سے. ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھنے کی، جاننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھ کر سمجھنے کی اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم